بولو سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا ہمارا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں چند لمحے کے لیے آگے بڑھیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا شفيع نبينا مولانا محمد بن مافع علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. رب تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. الحمدللہ ہم سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ملا وہ آقا کے صدقے اور وسیلے سے ملا، جو ملے گا وہ بھی سرکار کے صدقے اور وسیلے سے ملے گا. آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، غواص بحر معرفت، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، آیت من آیات اللہ، نائب امام اعظم، مظہر غوث اعظم، حجت اللہ فی الارضین، امام اہل سنت، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام عشق و محبت، سیدنا و سندنا و کنزنا لیومنا و ذخرنا و غدنا امامنا امام عشق و محبت سیدی حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اسی مقام پر لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سچائی تو یہ ہے کہ سبحان اللہ ہم کو ایمان جیسی نعمت بھی اپنے آقا کے وسیلے اور صدقے اور ذریعے سے ملی. اور اس سے بھی آگے چلیے تو حقیقت تو یہ ہے کہ سبحان اللہ سرکار آقا نعمت فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. بے شک. اب قرآن کیا کہتا ہے سبحان اللہ بزبان اعلی حضرت سنیے. سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. سبحان اللہ. اور اسی مقام پر آپ نے یہ بھی کلام سنا سبحان اللہ کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. ہمارے بزرگوں نے مشائخ نے یہ درس دیا. اور سبحان اللہ اعلیٰ سرکار پکار اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. سبحان اللہ. اور ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور سبحان اللہ ایک بہت بڑی جماعت سیدنا حسان ابن ثابت سے لے کر بلکہ یوں کہہ لیجئے سبحان اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے بھی پہلے سے سبحان اللہ جمی بلکہ یوں کہہ لیجئے انبیاء و رسول، بلکہ جس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شعر میں اس انداز میں پیش کر دیا، 2 مصروں میں بہت کچھ اور کافی کچھ اور سب کچھ کہہ دیا. فرماتے ہیں سبحان اللہ تیرے در کے دربا ہے جبریل اعظم، تیرے در کے دربا ہے جبریل اعظم، تیرے در کے دربا ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر
نبیو ولی ہے تیرا مدح خواں ہر نبیو ولی ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے سبحان اللہ سرکار کے چاہنے والے اور محبان بارگاہ کے طفیل ہماری محبتوں کے نذرانے کو قبول فرمائے. آمین. بہرحال بات مختصر طور پہ اتنی عرض کرنا ہے کہ سرکار کی محبت سبحان اللہ وہی نجات کا راستہ ہے اور سرکار کی محبت ہی ایمان ہے سبحان اللہ بلکہ ایمان کی جان ہے. اور اللہ اور اس کے محبوب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور ان کے تمام دشمن جملہ دشمن اور گستاخوں سے نفرت یہ فرض ہے ضروری ہے لازم ہے اور یہی مدار نجات ہے مناط ایمان ہے جس کو اعلی حضرت نے بھی لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ الحب للہ والبغض للہ یہی مناط ایمان ہے مدار نجات ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے مختصر طور پہ احقاق حق ابطال باطل فرض اعظم پہ عمل کرتے ہوئے میں عرض کر دوں کہ صدیق اکبر نے دامن تھاما سبحان اللہ فاروق اعظم نے دامن تھاما سبحان اللہ عثمان غنی کو دامن ملا سبحان اللہ سرکار مولا علی کو ملا سبحان اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لیکن آپ دیکھ لیجئے آج آدمی نعت خوانی کر لیتا ہے یا جھوم کے یہاں کی وہاں کی باتیں کر لیتا ہے لیکن اس کو اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے تقریر ہو چاہے نعت خوانی ہو چاہے محفل ہو چاہے جلسہ ہو چاہے کوئی بھی محفل ہو جب تک سرکار کے اللہ کے اور اس کے محبوب اور پیارے محبان بارکہ کے دشمنوں کا رد نہ کر لیا جائے وہ محفل کامل مکمل نہیں ہو سکتی اور اس کا ثواب اور اس کی برکتیں اس کو حاصل نہیں ہوں گی. کیونکہ اگر آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں عاشق رسول ہوں اور میں منقبت پڑھتا ہوں نعت پڑھتا ہوں تو اس کو یہ دیکھنا ہے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم تو کیا ہیں اولیاء اختاب و اوتاد و افراد و اغواس سب سے افضل صحابہ ہیں اور ایک ترتیب کے تحت ائمہ مجتہدین تبع تابعین اور اس کے بعد صحابہ کی جماعت بہرحال یہ ترتیب سے آگے چلتے رہیے تو آپ کو معلوم ہے پھر وہ ذات جس کا نام جس کے بارے میں ہم آپ سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے اور الحمدللہ ہمارا یہ کہنا الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا مقام سرکار سیدنا صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ عنہ. جب یہ جیسے ان جیسے عاشقان سبحان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے اور کون دعویٰ کر سکتا ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ اگر سرکار تک بھی ہم پہنچیں گے تو ان کے صدقے سے پہنچیں گے اہل بیت کے وسیلے سے پہنچیں گے تبھی ہمارے اعلی حضرت پکار اٹھے کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ اور آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین عمل کرو میری سنت پر اور خلفائے راشدین کے طریقے پر. وہ تفصیلی طور پہ آپ نے سنا ہے علماء سے مختصر عرض کر دوں فرمایا حدیث پاک میں حضور وہ جنتی فرقہ اس کی نشانی کیا ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنتی فرقہ ہے اور ناجی ہے نجات یافتہ ہے نجات پایا ہوا ہے انشاءاللہ جنتی ہے جنت میں جانے والے ہیں سبحان اللہ. لہذا ہم کو یاد رکھنا ہے جلسہ ہو محفل ہو الحمدللہ ہم کو یہ درس یاد رکھنا ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جہاں نعت رسول سنتے تھے وہیں دشمنان رسول کے سر قلم بھی کروانے کے لیے فوج روانہ کی جاتی تھی. جہاں سیدنا فاروق اعظم نعت رسول سنتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ وہیں آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ اپنی ہی سبحان اللہ تلوار سے نہ جانے کتنے گستاخوں کے سر قلم کر دیے. یہ ان کا عمل اور یہ خلفائے راشدین کا عمل ایک تاریخ پوری موجود ہے جو آپ کے ہمارے سامنے ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو جلوہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ قرآن پاک میں آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے رب فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم سبحان اللہ. سرکار مفہوم آیت کریمہ آقا کے جو ہم نوا ہیں ساتھی ہیں دوست ہیں
پیارے ہیں، محبوبان بارگاہ ہیں، یوں کہہ لیجئے سبحان اللہ. تو ظاہر سی بات ہے ہم وسیلے والے ہیں، وسیلے سے پہنچیں گے تو سبحان اللہ ان سے پیارا، ان سے قریبی دوست کون ہے سبحان اللہ، جن کے بارے میں آقا فرمائے علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین. اور یوں کہہ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں یوں فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہیں، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین. تو معلوم کیا ہوا، جب اللہ تبارک و تعالی نے کلام الہی میں قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اللہ سے بڑی کس کی بات، اس سے سچا کس کا کلام، اس سے بڑھ کر کس کا حکم اور فتویٰ. جب رب نے بتا دیا کہ میرے محبوب کے چاہنے والے اور ہم نوا اور دوستوں کی نشانی علامت پہچان یہ ہے کہ وہ دشمن رسول پر اور دشمنان دین پر، دشمنان خدا و رسول پر، کفار و مشرکین و ملحدین و بے دین پر سخت ہوں گے اور آپس میں رحم دل ہوں گے. لیکن مفسرین کرام کو آپ پڑھیے، علماء حق سے معلوم کیجئے، علماء دنیا سے نہیں علماء دین سے معلوم کیجئے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مفسرین یہی نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ترتیب بھی یہ ہے کہ اشداء علی الکفار پہلے ہے، یعنی پہلے دشمنان دین کا رد کر لو، خدا و رسول کے دشمنوں کو برا کہہ لو، ان کا رد کر لو خوب، اس کے بعد محبت کرو، اس کے بعد رحماء بینہم کی نشانی بیان کی جا رہی ہے، یعنی سبحان اللہ آپس میں محبت کرو. لوگ اخلاق کی اور محبت کی بات تو کرتے ہیں، یاد رکھو جب تک اشداء علی الکفار پہ عمل نہ ہو کتنی بھی اخلاق اور محبت کی باتیں کرو جھوٹی ہیں، کسی کام کی نہیں ہے. اللہ تعالی ہر آیت ہر حکم خدا و رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی آیت مبارکہ کی تفاسیر پڑھیے اور پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے. امام اعظم ہوں ان کا بھی یہ فرمانا خدا اور رسول کے دشمنوں کا رد کرو. امام بخاری ہوں ان کا بھی یہ کہنا اٹھا کے بخاری شریف کا حاشیہ دیکھ لیجئے، اس پہ بھی رد کرنے کو فرض لکھا. ائمہ دین ہوں انہوں نے بھی اس کو فرض فرمایا. دشمنان خدا اور رسول گستاخوں کے بارے میں تمام ائمہ، فقہاء، اولیاء، اذکیاء، اتقیاء، علماء اور تمام علماء حق و علماء دین کا یہی کہنا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ سن لیجئے اور یاد رکھیے، اللہ قبول فرمائے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے اور ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے اور نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان شہداء کربلا، فیضان اہل بیت کرام، فیضان اصحاب عطرت، فیضان غوث اعظم، فیضان امام اعظم، فیضان سید الشہداء، فیضان غریب نواز، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت، فیضان مشاہدت، فیضان کل اولیاء. اللہ تعالی ہم کو حق پر رکھے، ہم پر زندگی دے، ہم پر عطا فرمائے، ہم پر خاتمہ عطا فرمائے. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام گستاخوں کی گستاخی دکھا کر، لکھ کر اور بیان کر دی. یہ سرزمین عرب شریف پر آپ جو بیٹھے ہیں، اسی سرزمین عرب شریف پر اعلیٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ لاکھوں کروڑوں کو ان کے صدقے اور وسیلے سے ایمان نصیب ہوا. ورنہ ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو وہ تو دنیا کو یہ درس دے رہے تھے کہ نبی کو ایسے مانو جیسے بڑے بھائی کی طرف. یہی وہابی دیوبندی گرو گھنٹال اپنی کتابوں میں لکھ رہے تھے کہ نبی کا علم جیسے جانوروں کا علم ہے معاذ اللہ، ایسے نبی کا علم ہے. کہیے معاذ اللہ رب العالمین، کہیے معاذ اللہ رب العالمین. وہ قوم معاذ اللہ جس کو وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے، ان کے مولویوں نے، جہنمیوں نے
یہاں تک لکھا کہ خدا کا بھی جھوٹ بولنا ممکن ہے، اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن قربان جائیے اعلی حضرت پر سرکار فرماتے ہیں اپنا قلم اٹھایا کہ کلک رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، اور آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. سبحان اللہ. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عاشق رسول کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی دو کو پلیٹ حکم ہوتا ہے، اور سرکار قادریت سے حکم ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مکۃ المکرمہ شریف مدینہ المنورہ شریف کے علماء اکرام کے سامنے ان کی گستاخیاں، ان کی بے ادبیاں، ان کی گندی کتاب خبیث عبارتیں اور اقوال کفریہ سامنے رکھے اور حکم شرع سامنے رکھ کر یہ سوالات پیش کیے تو الحمدللہ علماء مکہ شریف، علماء مدینہ منورہ، تمام علماء عرب و عجم نے اعلی حضرت کی آواز پر، حق کی بات پر، شریعت کی بات پر لبیک کہتے ہوئے تمام گستاخوں کے بارے میں یہ حکم شرعی سنایا اور دیا، جو حسام الحرمین شریف کی شکل میں آج بھی ہم غلاموں کے سامنے موجود ہے، اور اس میں بیان کر دیا کہ ایسے خبیث ہیں، چاہے وہ مرتد جہنمی اشرف علی تھانوی ہو. یہ علماء اربا کے بارے میں صاف بیان کر دیا اور حکم شرع بیان کر دیا کہ سن لو، نماز کتنی پڑھو، سجدہ کتنا کرو، محفل کتنی کرو، جلسہ کتنا کرو، کتنے بڑے پیر صاحب بابا کا ادب کرو، تعظیم کرو. فقہاء نے ائمہ نے لکھ دیا کہ بغیر ایمان کے تعظیم بھی کام کی نہیں ہے. اور ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ سرکار نے ایک ہی مقام پہ فرما دیا. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. سرکار اعلی حضرت نے جب اپنے سرکار پر حملہ ہوتے دیکھا، گستاخی ہوتے دیکھی، تو سرکار کو اللہ اکبر جلال آ گیا اور فرماتے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. اور سرکار نے یہ تمام سوالات جب رکھے تو تمام ائمہ فقہاء علماء حق نے اس پر حکم شرعی سنایا کہ جو ان کے اقوال کفریہ خبیثہ جاننے کے بعد، تمام تفصیلات سے آگاہ ہونے کے بعد، اگر ان مرتدین کے کافروں مرتدو جہنمی ہونے میں شک بھی کرے گا تو وہ خود کافر ہو جائے گا. ایسے گستاخ ہیں یہ. اسی لیے فرما دیا صدیق اکبر کا یہی درس ہے، ان سے دور رہو. خلفائے راشدین کا یہی درس ہے، ان سے دور رہو. اہل بیت کا یہی درس ہے، ان سے دور رہو. کل اولیاء کا یہی درس ہے، ان سے دور رہو. تمام بزرگوں کا یہی حکم ہے، ان سے دور رہو. کیونکہ شریعت حاکم ہے، شریعت حاکم ہے، اور شریعت نے حکم دیا. سبحان اللہ. آقا کے دشمنوں سے دور رہو، ان سے بچتے رہو. سرکار حدیث پاک میں فرماتے ہیں ولا تجالسهم ولا تواکلهم ولا تشاربهم ولا تناکحهم واذا مرضوا فلا تعودهم واذا مات فلا تشهدهم. سرکار فرماتے ہیں سرکار کی بات خدا کے بعد سب سے بڑی ذات آقا کی ہے، بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. بہت سے جاہل یہ بھی کہتے ہمارے پیر نے نہیں کہا، ہمارے بابا نے نہیں کہا، ہمارے میاں نے نہیں کہا. ارے تیرے پیر اور تیرے بابا اور تیرے میاں کی اوقات کیا ہے نبی کی شریعت کے آگے؟ نبی کی شریعت حاکم ہے. قرآن کا حکم سب سے بڑا ہے، فرمان الہی سب سے بڑا ہے. اور فرمان الہی یہ ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ، اللہ اکبر، وہ بارگاہ ہے کہ اٹھا کے دیکھیے جب صدیق سرکار فاروق اعظم نے نبی کے فیصلے نہ ماننے والے کا سر قلم کر دیا تو اسی سرزمین عرب پر ایک ہیجان تھا، ایک وابیلا تھا کہ عمر نے نمازی کو مار دیا ہے، عمر نے سجدہ کرنے والے کو مار دیا ہے، عمر نے عبادت کرنے والے کو مار دیا ہے، عمر نے بندگی کرنے والے کو مار دیا ہے. لیکن عمر یہ کہہ رہے تھے میں نے نبی کا حکم نہ ماننے والے کو مارا ہے، میں نے توہین نبی کرنے والے کو مارا ہے. سبحان اللہ. قربان جائیے اس عمر کے فیصلے پر. سبحان اللہ. جب بارگاہ سرکار میں طلبی ہوتی ہے، حضور پوچھتے آئے عمر کیا معاملہ؟ کہ میرے آقا کو سب معلوم ہے، لیکن درس امت کے لیے سوال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تاکہ دنیا دیکھ لے محبوب کا مقام کیا ہے. محبوب کا فیصلہ نہیں مانا، سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ اللہ اکبر اس طرح سے باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، سرکار میرے ماں باپ آپ کی نالین پاک پہ قدموں پہ قربان. سرکار اس نے آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، لہذا عمر کا فیصلہ یہ ہے سجدہ کرے، کعبے میں جائے، طواف کرے، حج کرے، عمرہ کرے، داڑھی رکھے، عمر بھر اتقاء کرتا رہے. میرے مصطفیٰ میرے آقا کا فیصلہ نہ مارے سوائے جہنم کے کہیں نہیں جائے گا. لہذا میں نے گردن مار دی. اتنا کہنا تھا
कुर्बान जाओ फैसले उमर फारूक आजम पे, अल्लाह उनका गुलाम बनाए, उनकी गुलामी में जलाए, उनकी गुलामी में उठाए। सुभान अल्लाह, हुक्म रब्बी होता है। ऐ जिब्रील जाके फरमाने इलाही सुना दो। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल होती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। फैसला सुना दिया गया। मफ़हूम आयत करीमा कि जो सरकार फैसला फरमा दे उसको तस्लीम कर लो और उसके बाद जरा सी भी दिल में खलिश महसूस ना करो, वरना तुम मुसलमान नहीं हो सकते। मालूम क्या हुआ? हमें ये दर्स लेना है कि हमें ये सबक लेना है कि सारे सहाबा का, अहले बैत का, कुल औलिया का, सबका ये कहना है खुदा और रसूल के दुश्मनों से दूर रहो, उनका रद्द करते रहो, उनसे परहेज करते रहो। और सरकार ने हदीस पाक में फरमा दिया, इय्याकुम व इय्याहुम, इनसे अपने को दूर रखो, अपने को इनसे दूर रखो। यहां तक फरमाया एक हदीस पाक के अंदर आका ने फरमाया, अगर किसी ने बदमज़हब गुस्ताखे रसूल को आते देखा और उसके सामने चेहरा इस तरह से बना लिया, एक जलाल के अंदाज में गुस्ताखे रसूल देख के जल जाए, इस अंदाज से उसको नफरत और बेदारी से पेश आया, तो रब तबारका व तआला जन्नत में उसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। मालूम क्या हुआ? सरकार की मोहब्बत का नाम ईमान है। उनके दुश्मनों से और उनके दुश्मनों का रद्द करना यह फर्ज आजम लिखा है आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लिहाजा सबका ये कहना उनसे दूर रहो, इसी का नाम तो मसलके आला हजरत है। इसी को आला हजरत ने अपने अल्फाज में यूं फरमा दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। लिहाजा मैंने आयत करीमा जो पढ़ी उसका मफहूम अर्ज कर दूं। रब फरमाता है, नहीं पाओगे इनके दिलों में, उनके दिलों में उन ऐसों की मोहब्बत जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, कयामत के दिन पर। कौन? अल्लाह अकबर। वो मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, वो जो मुखालफत करें अल्लाह की और उसके महबूब रसूल की। मुझे बताइए, जब मुखालफत करने पर रब्बे काबा कुरान मजीद में हुक्म दे रहा है, लोग कहते हैं साहब फला काजी का क्या हुक्म है, फला मुफ्ती का क्या फतवा है। सुनिए, काजी बाद में है, मुफ्ती बाद में है, आलिम बाद में है, शरीयत हाकिम है, शरीयत हाकिम है। आला सरकार अपने जमाने में जब ये ऐसे सवालात, ऐसी बातें आई, जलाल में फरमाते हैं फतवा तो कुरान दे चुका। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह, वो फतवा क्या है आपने बारहा सुना है, सुनते हैं, लिहाजा सुन लीजिए। फरमा दिया, जो अल्लाह उसके महबूब रसूल की मुखालफत करें, सुनिए जरा, आज गैर नहीं छोड़ा जाता है, पड़ोसी नहीं छोड़ा जाता। आज के मौलवी भी हराम खोर, चंदा खोर, सुले कुल्लियों से, अल्लाह इन मरदूदों से उम्मत सरकार को महफूज रखे। अपने तना, अपने लालच, हिर्स के लिए दुनिया को हक नहीं बताते, हक छुपाते हैं। आका हदीस पाक में फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयखरुजन मिन उम्मती फी सूरतिल क़िरअति वल खनाज़ीर। ऐसे के बारे में फरमाया कि माज़अल्लाह जब कब्रें खुदेंगी तो मादल्ला बंदर और सुअरों की शक्लों में निकलेंगे। और आका ने एक जगह फरमाया, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन शर्रिल इल्म वल उलमा, मौला मैं पनाह मांगता हूं। लिहाजा मौला हम सबको बतौफैल सरकार ऐसे मौलवियों से, ऐसे दज्जाल नुमा पीरों से, ऐसे तमाम काजियों से, मुफ्तियों से, उनकी सोहबत से दूर रखे और हक पर रखे, हक पर जिंदगी, हक पर खात्मा अता फरमाए। सुन लीजिए, फरमाने इलाही क्या है। लोग अपने अपने पीर, अपने अपने शहर, अपने अपने इलाके, अपने अपने मुल्क के काजी की बात करते हैं। सुनिए, सबसे बड़ी बात अल्लाह की है, सबसे बड़ा फरमान अल्लाह का है, सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। रब काबा फरमा रहा है, नहीं पाओगे ऐसों के दिलों में ऐसों की मोहब्बत, वो जो ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, लेकिन आगे चलिए, फरमा दिया तुम्हारे इतने कहने से हम इस्लाम लाए, इतने कहने से काम नहीं चलेगा। मफ़हूम आयत करीमा, तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम आजमाए जाओगे। चलिए आगे, ये तो सब कहते हैं हम ईद मनाते हैं, हम उमरा करते हैं, हम तवाफ करते हैं, हमने 25 कर लिए, हमने 26 हज कर लिए, हमने 56 उम्रे कर लिए। लेकिन आज ये यहां पर आपको इम्तिहान की ठहरी है। आला सरकार इसकी तफसीर लिखते हुए लिखते हैं, आए सुन्नी मुसलमानों जरा आओ और जरा इस बात को गौर करो, तुम्हारा इम्तिहान क्या है। तो आओ, मैं नहीं कहता कुरान मजीद की तिलावत करो। रब काबा फरमाता है, अगर मेरे महबूब की मुखालफत करे तो आयत करीमा आगे सुनो। फरमाता, मन हाद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम, जो रसूल की मुखालफत करे। सुनिए, आज पड़ोसी नहीं छोड़ा
چھوڑا جاتا, آج دوست نہیں چھوڑ ملتا ہے. رب فرماتا ہے جو میرے محبوب کی مخالفت کرے, اگرچہ تمہارا باپ ہو اس کو چھوڑ دو, اگرچہ تمہارا بیٹا ہو اس کو چھوڑ دو, اگرچہ تمہاری اولاد ہو اس سے کوئی تعلق نہ ہو, مفہوم آیت کریمہ, اگر تمہارا کنبا ہو, عزیز ہو, کوئی بھی ہو, سن لیجئے یہ قرآن پاک کا اعلان ہے. جو قرآن کو مانے وہی مسلمان ہے, جو ایک آیت کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے, سوائے جہنم میں کہیں ٹھکانہ نہیں. اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب رسول کی مخالفت کرے, چاہے وہ تمہارے باپ ہو, اولاد ہو, بیٹی ہو, بیٹا ہو, بیوی ہو, کوئی بھی ہو, کسے باشد, آپ اس کو چھوڑ دیجئے. آپ کے دل میں اس سے محبت نہیں ہونا چاہیے. اگر انشاءاللہ آپ یہاں سے گزر گئے, اس پر آپ نے عمل کر لیا, تو رب کعبہ آگے اعلان فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. انشاءاللہ پھر آپ کو یہ تحفہ ملے گا کہ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ, اللہ تعالیٰ ایسوں کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دے گا, اور انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. یعنی معلوم کیا ہوا, نبی کے دشمن پہ چھوڑو جنت ملے گی, گستاخ نبی کو لات مار دو جنت ملے گی, نبی کے دشمن سے دور رہو جنت ملے گی, چاہے خاندان کا ہو چھوڑ دو جنت ملے گی, چاہے پٹیدار ہو چھوڑ دو جنت ملے گی, چاہے پارٹنر ہو چھوڑ دو جنت ملے گی انشاءاللہ. اور جب سرکار کے لیے, خدا اور رسول کے لیے سب کو چھوڑ دو گے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ ہمارے تمہارے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دے گا. اور یہ بھی نہیں, پھر لوگ ڈراتے ہیں صاحب کیا کرو گے, لوگ باغی ہو جائیں گے, لوگ یہ کریں گے, تم افریقہ میں ہو, سرزمین عرب پہ ہو, یاد رکھو بچانے والا وہ ہے. اور اعلیٰ سکا صاحب فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے, لا کر سر دے پٹکوں چل رہے, مولا والی ہے. جب مولا والی ہے تو کوئی نہیں مار سکتا, وقت پہ ہی موت آئے گی, اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. لیکن ڈرنا نہیں, رب کعبہ آگے اور ارشاد فرماتا اسی آیت کریمہ کے اندر, اعلیٰ سکا لکھتے حق کہتے رہو, حق بولتے رہو, اور سرکار کی محبت کے خاطر جو بھی بیچ میں آئے مخالفت کرے چھوڑتے رہو, انشاءاللہ ایمان دل میں نقش فرما دیا جائے گا. اور آگے اعلان فرماتا ہے ڈرنا نہیں, انشاءاللہ یہ تحفہ. اور یہ بھی آپ مفدہ جعفردہ سن لو, قرآن اعلان کر رہا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ, اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی تمہاری مدد کرے نہ کرے, رب تبارک و تعالیٰ روح القدس سے ایسوں کی مدد فرمائے گا. سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا, یہ ایمان ہے, لہذا بنیاد ایمان ہے, بنیاد عقیدہ ہے, بنیاد شریعت میں ہمیں یہی بتایا گیا. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, اللہ تعالیٰ سرکار کی محبت پہ رکھے, ان کے دشمنوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حق پر زندگی دے, حق پر خاتمہ عطا فرمائے, حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے, حق پر جلائے, حق پر چلائے, حق پر استقامہ عطا فرمائے, اور مالک و مولا حق پر خاتمہ عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو نعمتیں ملیں گی سب سرکار نے بیان فرمائی انشاءاللہ تعالیٰ. سوچئے ذرا, جب مخالفت کرنے پر یہ حکم ہے کہ اگر اللہ رسول کی مخالفت کرے تو اولاد ہو چھوڑ دو, بیٹا ہو چھوڑ دو, بیوی ہو چھوڑ دو. صاحب جو ہے انا مسلم انتا مسلم, انا مسلم انا مسلم انتا مسلم, یہ انا و انتا یہ میں ہم سے نہیں ہوتا. قرآن فرماتا ہے, اعلیٰ سگا فرماتے یہاں تو امتحان کی ٹھہری ہے, تمہارا امتحان ہوگا کہ تم نے اللہ و رسول کے لیے کس کو چھوڑا اور کس کو نہیں چھوڑا. تمہارے اعلان سے کیا ہوتا ہے, تم قربانی میں چاہے کتنے بکرے کاٹ لو, کیسے عید منا لو, چاہے تم کعبے کے اندر مر جاؤ, لیکن نبی کے دشمنوں سے قسم خدا کی اگر دوستی ہے, کعبے میں مر گئے تب بھی جہنم کے علاوہ کہیں ٹھکانہ نہیں. اور اگر نہیں بھی جا پائے, سرکار کی شریعت پہ عمل ہے, اللہ اور رسول کے فرامین پہ عمل ہے, کسی سے مرید نہیں بھی ہو, حق پر خاتمہ ایمان پر ہوا, جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. لہذا مفسرین فرماتے, اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار کی مخالفت کرے, باپ ہو آپ محبت مت کرو, اولاد ہو محبت مت کرو, رشتہ دار ہو محبت مت کرو. جب مخالفت پہ یہ حکم ہے, یہ نجدی مردود حرام زادے, یہ دیو کے بندے, عقل کے اندھے, ان مردودوں نے یہاں تک لکھا کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. انہوں نے صرف مخالفت کیا بلکہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک لکھا کہ جیسا نبی کا علم ہے ایسا علم تو معاذ اللہ جانوروں کا بھی ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہ وہ قوم ہے جس
جس نے معاذ اللہ لکھا کہ شیطان کے علم کے لیے قرآن میں دلیل ہے لیکن نبی کے علم کے لیے دلیل نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ، انہوں نے وہ گستاخیاں، وہ اقوال کفریہ، وہ اقوال خبیثہ لکھے کتابوں میں، لیکن سبحان اللہ بارگاہ سرکار سے حکم ہوا بریلی شریف کے اندر وہ مرد مجاہد، وہ عاشق نبی، وہ نائب ابو حنیفہ، وہ مظہر عمر فاروق اعظم، وہ مظہر سبحان اللہ غوث الورا حجت اللہ فی الارضین، امام وقت سبحان اللہ اعلی حضرت سرکار کھڑے ہوئے دنیا کے نجد سے لے کے دیوبند تک، دیوبند سے لے کے عرب تک، عرب سے لے کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک اس مرد مجاہد نے، مظہر فاروق اعظم نے، مظہر غوث الورا نے اکیلے للکار کے فرما دیا سبحان اللہ کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اور آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے سبحان اللہ، وہ عاشق نبی، وہ مظہر غوث الورا سبحان اللہ چلا تو حق بولتا رہا، کہیں بھی رہا تو حق بیان کرتا رہا، جہاں بھی گزرا حق بولتا رہا، سرزمین عرب شریف بھی تشریف لائے سبحان اللہ، حضور مدرسہ سرکار فرماتے ہیں تم کیا جانو مقام اعلی حضرت، اس زمانے کے علماء مشائخ ان کا استقبال کرنے آئے تھے، اولیاء کرام تشریف لائے تھے، اجل اولیاء تشریف لائے تھے، فرماتے ہیں سبحان اللہ ہاتھ میں تھامے ہوئے چلتے ہیں ناقے کی مہار، ہاتھ میں تھامے ہوئے چلتے ہیں ناقے کی مہار، کعبے والوں سے کوئی پوچھ لے رتبہ تیرا، وہ ہے سبحان اللہ اعلی حضرت، اور فرماتے ہیں مظہر اعلی حضرت کہ مر گیا کفر ہوا، کفر کا ہر بچہ یتیم، پرتو حملہ فاروق ہے حملہ تیرا سبحان اللہ، وہ حملہ کیا کہ نجدیت یتیم ہو گئی، وہابیت ویران ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اہل حق کو غلبہ قاہرہ عطا فرمائے، لہذا معلوم کیا ہوا، اور حکم شرع اس عرب و عجم کے دنیا کے علماء حق نے سرکار کی بات پہ، شریعت کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے جب ان خبیثوں کی، دیوبندی وہابیوں کی گستاخیوں کو دیکھا اور دیوبندیوں کتابوں کو دیکھا تو یہاں کے بھی علماء حق نے یہی فتویٰ دیا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، کتنا بھی سجدہ کرو، کتنی بھی نمازیں پڑھو، کتنے بھی عمرے کرو، کتنا بھی حج کرو، اگر نبی کے ایسے گستاخ جن کے اقوال کفریہ تم جانتے ہو، ان کے بارے میں تمہیں تفصیل معلوم ہے، اگر ان کے کفر میں، عذاب میں، کافر ہونے میں شک بھی کرو گے تو تم خود کافر ہو جاؤ گے معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے دشمنوں سے دور رکھے، شریعت پر قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، لہذا بات وہیں پر آ گئی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، قرآن فرماتا ہے، اللہ قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یاد رکھیے امام کے لیے شرط پہلی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، لہذا ان خبیثوں نے یہاں کی کتاب جو یہاں پر ابھی اس زمانے کے اندر بھی چھاپی ہے، جو اپنے کو سلفی یا غیر مقلد اہل خبیث کہتے ہیں، الدروس المہمہ، اس میں بھی لکھا معاذ اللہ روضہ رسول پہ جانا شرک ہے، معاذ اللہ ذرا سوچئے، فاروق اعظم دعا فرمائے مولا ہمیں مدینہ المنورہ کے اندر خاتمہ عطا فرما، صحابہ دعا کریں، امام شافعی دعا کریں سبحان اللہ، اور یہ خبیث وہاں جانا شرک ہے معاذ اللہ۔ آقا فرماتے عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس ایمان والے نے میرے روضے کی زیارت کری اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی سبحان اللہ۔ لہذا معلوم یہ ہوا آپ آئیے اور سبحان اللہ زیارت کیجئے، لیکن ان سے پرہیز کیجئے، جو یہ کا معاذ اللہ کفر شرک کا فتویٰ دے ان کا ایمان خود گیا، اور جب ایمان نہیں تو امام نہیں ہو سکتا، بلکہ اقوال کفریہ جاننے کے بعد اگر کسی نے شک کیا تو اس پر معاذ اللہ خود توبہ ہے، تجدید ایمان ہے، تجدید بیعت ہے، تجدید نکاح ہے، اللہ حق پر رکھے، حق کہنے کی توفیق دے، چاہے عرب ہو، ہند ہو، سندھ ہو، افریقہ ہو، دنیا میں کوئی خطہ ہو، کیونکہ بچانے والے کون ہیں؟ بچانے والے سرکار ہیں باذن اللہ تعالی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور حضور مظہر اعلی حضرت تو یوں فرماتے ہیں کہ کیوں دبیں، کس سے دبیں، ہیں جو تیرے در کے غلام، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ مولا کہنے میں سننے میں غلطی ہوئی معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ وما علینا الا البلاغ۔